نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا عمل پیش کرنا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ ہے۔ آپ نے اپنے صحابی رسول حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنے کی اجازت فرمائی۔ مفسرین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، وہ اس طرح ہے کہ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت سالم کو مشرکوں نے قید کر لیا۔ کافی دن گزرنے کے بعد حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ پریشان اور آپ کی زوجہ محترمہ بہت پریشان ہوئی اور اپنے صاحبزادے کی غیر موجودگی کی وجہ سے گھر میں کبھی کافی فاقہ کشی چل رہی تھی اور ان کی ماں بہت پریشان حال تھی۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور پورا واقعہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عوف، آپ صبر کریں اور تقوی اور پرہیزگاری کا دامن پکڑے رہیں اور بکثرت آپ اور آپ کی بیوی میں جو بتا رہا ہوں اس کا ورد کرتے رہیں۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ حضرت عوف حضور سے اجازت لے کر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے اپنی بیوی کو رسول کریم کی بتائی ہوئی پڑھائی کو بتایا اور دونوں بکثرت اس کا ورد کرنے لگے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مشرکین جو حضرت عوف کے صاحبزادوں کو پکڑ گئے تھے وہ کسی وجہ سے غافل ہو گئے اور حضرت سالم کو وہاں سے بھاگنے کا موقع ملا۔ بھاگتے ہوئے انہوں نے قریب مشرکوں کی 4000 بکری اور 50 اونٹ کو اپنے ساتھ ہانک لیا اور جب گھر آ کے دروازے پر کھڑے ہوئے دستک دی، جب دروازہ کھولا تو حضرت عوف نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے۔ اس کے بعد اس خوشخبری کو سنانے کے لیے حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور عرض کیا، سرکار میرے صاحبزادے سالم آ چکے ہیں اور ساتھ میں مشرکوں کی 4000 بکری اور 50 اونٹ لائے ہیں، تو آپ فتویٰ مجھے دیجئے کہ جو بکری ہانک لائے وہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عوف، ان بکریوں کو، ان اونٹ کو تم جس طرح چاہو استعمال کرو، وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کوئی بھی عمل ہو اگر اس کو استقامت کے ساتھ اور پرہیزگاری کے ساتھ اگر کیا جائے تو ضرور بالضرور اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جب یہ واقعہ گزرا کچھ ہی دن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میں تمہیں ایک ایسی آیت پیش کرتا ہوں کہ اگر تم اس کا دامن پکڑ لو گے، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ آیت یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسِبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
ایک واقعہ مفسرین نے نقل کیا ہے جس کو عجائب القرآن کتاب میں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ کچھ لوگ کشتی میں سفر کر رہے تھے سمندر میں. جب وہ کشتی سمندر کے بیچ پہنچی تو سمندر میں سے ایک ندا آئی، آواز آئی. آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا، اور کشتی والوں سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جو اگر تم ہلاکت کے نزدیک بھی پہنچ گئے ہو اور اس عمل کو اگر آپ کر لو گے، اس عمل کو پڑھ لو گے، تو آپ کتنی خطرناک ہلاکت کے نزدیک بھی اگر ہوں گے تو آپ ضرور اس عمل کی برکت سے آپ کی حفاظت ہوگی. اگر یہ عمل آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کو بتا دوں تو مجھے ہدیہ 10,000 درہم چاہیے. کشتی میں بیٹھے ہوئے تمام حضرات، تمام لوگ خاموش تھے، لیکن ایک شخص نے کہا کہ یہ عمل آپ مجھے بتا دیں. تو ندا دینے والے نے کہا کہ 10,000 درہم سمندر میں ڈال دیے جائیں. جب اس شخص نے 10,000 درہم سمندر میں ڈال دیے تو آواز آئی کہ وہ عمل یہ ہے: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسِبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ آیت جب ندا دینے والی نے اس شخص کو سنائی تو کشتی کے تمام لوگ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارے 10,000 درہم ضائع گئے. لیکن اس شخص نے کہا مجھے کامل یقین ہے کہ قرآن کی آیت کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ برحق ہے، اس میں کوئی بھی بات ضائع اور غلط نہیں ہے. مجھے یہ آیت سے، یہ قرآنی آیت سے ضرور فائدہ ہوگا. الغرض کشتی اسی طرح سمندر میں بڑھتی رہی، اور جب آگے بڑھی تو سمندر میں طوفان آیا، اور طوفان آنے سے کشتی ٹوٹ گئی اور اس میں جتنے لوگ تھے سب مر گئے. لیکن وہ شخص تھا، وہ کشتی کے ایک تختے پر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر بہتا بہتا آگے نکل گیا، اور آگے نکلنے کے بعد ایک جزیرے کے قریب اترا. اترنے پر جب جیسے ہی آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر بہت ہی بڑا محل ہے. وہ شخص محل میں گیا اور دیکھا کہ وہاں پر حسین و جمیل بڑی خوبصورت ایک لڑکی وہاں بیٹھی ہوئی ہے. اس لڑکی سے اس نے کہا کہ تم یہاں پر کس طرح ہو؟ اس لڑکی سے اس شخص نے کہا کہ آپ یہاں پر کس طرح ہو، یہاں کس طرح آپ پہنچ گئی؟ وہ لڑکی نے کہا کہ تم یہاں کس طرح آئے ہو؟ اس کے بعد وہ لڑکی نے اپنا واقعہ کہا کہ میں اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ تجارت کے لیے سمندر میں کشتی میں جا رہے تھے. اچانک طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی، اور اس کشتی میں سے کسی شخص نے مجھے اچانک اٹھا لیا. اس کے بعد سے میں اکیلی اس محل میں رہ رہی ہوں. اور وہ شخص جنات ہے. وہ جنات میرے پاس 7 دن میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور آنے کے بعد آج تک اس نے مجھ سے ہم بستری نہیں کی ہے. البتہ میرے جسم کو وہ ہاتھ لیتا ہے اور بوسہ و کنار کرتا ہے. اور آج اس کا 7واں دن ہے. ابھی یہ گفتگو چلی رہی تھی کہ دوران گفتگو میں محل میں تاریکی چھا گئی. وہ لڑکی گھبرا گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جن اس شخص کے سامنے حاضر ہو گیا. اور جیسے ہی اس شخص پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس شخص نے وہی آیت پڑھ دی جو اس نے 10,000 درہم سمندر میں ڈال کر اور غیبی شخص سے جو عمل لیا تھا
جیسے ہی اس نے پڑھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا والی پوری آیت پڑھی تو وہ جن اسی وقت اس طرح ڈھیر ہو گیا اور اس طرح آواز آئی جیسے کوئی پہاڑ سے بہت بڑا پتھر گرا ہو، ویسے ہی وہاں ڈھیر ہو گیا اور وہاں آگ لگ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ لڑکی، حسین و جمیل لڑکی، خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہوئی اور عرض کری، اس شخص نے کہا کہ تم فرشتے نما ہو، اللہ نے تمہیں میری آزادی کے لیے اور میری مدد کے لیے تمہیں بھیجا ہے، اب ہم یہاں سے فوراً بھاگ لیتے ہیں۔ تو وہاں جو ہیرے جواہرات رکھے ہوئے تھے ان سب کو لیا اور وہ لے کر سمندر کے کنارے آئے، اور وہاں سے انہیں ایک کشتی مل گئی جو بصرہ کو جا رہی تھی۔ دونوں اس میں سوار ہوئے اور بصرہ پہنچے، اور لڑکی اس شخص کو لے کر جب اس کے گھر گئی تو اس کے والد والدہ بہت خوش ہوئے، اور تمام حالات کو سمجھنے کے بعد اس شخص سے اس لڑکی کا نکاح کر دیا۔ بعد میں دونوں اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سب سے خاص بات آپ کو بتانا مقصود یہ ہے کہ جس انسان کا یقین پختہ ہو، صبر اور استقامت ہو، تو کتنا ہی پیچیدہ عمل کیوں نہ ہو، ضرور وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں اور اگر آپ کو ناکامیابی مل رہی ہے تو آپ مایوس نہ ہو، اسے دوسری مرتبہ کریں، تیسری مرتبہ کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ استقامت کے ساتھ اور پرہیزگاری کے ساتھ کوئی بھی عمل کرو گے تو ضرور آپ کو کامیابی ملے گی۔ مزید جانکاری کے لیے ویڈیو کے ساتھ ہمارا نمبر لگا ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔